أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تذيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بے شک اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں میں جو خلوص تھا اللہ کو معلوم تھا. اللہ نے ان کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو قریب میں فتح عطا فرمائی اور بہت سا مال غنیمت آگے پائیں گے اور اللہ بڑا زبردست اور دانش مند ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ بہت سی فتح میں مال غنیمت کے ڈھیر تم کو ملتے رہیں گے اور ابھی فوری طور پر تم کو یہ عطا فرما دی. اور لوگوں کے تم پر ہاتھ اٹھ گئے تھے اللہ نے ان کو بھی روک دیا کہ یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ ہو جائے اور تاکہ تم کو سیدھی راہ پر چلا دے. اور ایک بڑی فتح جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی وہ اللہ کی قدرت کے احاطے میں محفوظ ہے اور واقعی اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اگر یہ کافر تم سے لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور پھر کوئی دوست اور مددگار ان کی حمایت میں نہ آتا. پہلے سے اللہ کا یہ دستور طے شدہ ہے اور اللہ کے دستور میں تم کسی طرح کی تبدیلی نہ پاؤ گے. ٹھیک مکہ کی سرحد میں اللہ نے ان کے تم پر اٹھے ہوئے ہاتھ روک دیے. ان کے مقابلے میں اٹھے ہوئے تمہارے ہاتھ بھی روک دیے بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا اور تمہارے تمام کاموں کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اپنے عمل سے کافر تو وہی لوگ ثابت ہو گئے جنہوں نے تم کو ادب والی مسجد میں آنے سے روک دیا اور قربانی کے جانور بھی حلال ہونے کی جگہ کو پہنچائے نہ جا سکے ان کو بھی روک لیا گیا. اگر بہت سے ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں جن کے چھپے ہوئے ایمان سے تم بے خبر تھے یہ لوگ مکہ میں قیام پذیر نہ ہوتے اور لڑائی میں بے خبری کے سبب تم ان کو بھی کچل ڈالتے پھر افسوس کرتے کہ یہ کیا ہو گیا. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ابھی اسی سفر میں مکہ تمہارے ہاتھوں ہم فتح کرا دیتے لیکن اللہ نے بہت سوں کو چاہا تھا کہ ان کو بھی اپنی رحمت میں داخلہ دے گا. اگر ایسے نیک لوگ جو چھپے ہوئے ایمان والے تھے الگ جگہ آباد ہوتے تو پھر کافروں کو بڑی دکھ کی مار اسی وقت مار دی جاتی. جب کافروں نے اپنے جی کی اپج پر اڑے رہنے کی ضد کی اور جاہلیت کا ابال اور جوش دکھانے لگے تب اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر تسکین اور تسلی نازل فرما دی. تقوی کے قول پر اللہ نے ان کو قائم رکھا اور یہ اس کے حقدار بھی تھے اور ان کے مرتبے کے مطابق ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے.